لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم اور مکرم سامعین عظام، سورہ مؤمنون کی ابتدائی 11 آیتوں میں جو کامیاب ایمان والوں کی 7 صفت بیان کی گئی ہے، ان میں سے 2 صفتوں کو آپ حضرات کے سامنے قدر تفصیل سے بیان کر دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، کہ کامیاب ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ انسان کی کامیابی کے لیے تیسری اہم شرط زکوٰۃ کے فرض ہو جانے کے بعد اس کی ادائیگی ہے، اور زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے، اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ حکم زکوٰۃ ہی کا دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے سخت الفاظ میں سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سخت الفاظ میں خبر دی، چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ایک فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا ان کو بتلا دیجئے کہ دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اس دردناک عذاب کی تفصیل بیان فرمائی، اس عذاب کی ہولناکی بیان فرمائی۔ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہ دردناک عذاب اس دن دیا جائے گا جب ان لوگوں کے جمع کردہ سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ارشاد فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جمع کر رہے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس تم مزہ چکھو اپنے اس خزانے کا، اپنے اس سونا اور چاندی کا، نقد روپیے پیسے کا جس کو تم جمع کر رہے تھے۔ یہ دردناک عذاب ان لوگوں کو کل قیامت میں دیا جائے گا جو اپنے مال کی یا تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، یا ادا کرتے ہیں تو کما حقہ، جس طرح ادا کرنے کا حق تھا جو علماء کرام نے معتبر کتابوں میں لکھا ہے، اس
مطابق ادا نہیں کرتے۔ اس عذاب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر خطرناک اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین، کہ کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے وہ اپنی شرم گاہوں کی سب سے حفاظت فرماتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ نکاح کو مشروع فرمایا ہے، نکاح کو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم اپنی شرم گاہوں کی جائز طریقے کے علاوہ تمام ناجائز طریقوں سے حفاظت فرمائیں۔ اسی آیت کے آخر میں، اسی آیت کے اختتام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میاں اور بیوی کا ایک دوسرے سے شہوت نفس کو تسکین دینا یہ قابل ملامت نہیں ہے بلکہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ فرمایا فإنهم غیر ملومین، جو نکاح کے ذریعے اپنی بیوی سے شہوت کو پورا کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، لیکن جو لوگ اس جائز طریقے کے علاوہ، نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ، کوئی دوسرا طریقہ شہوت کو پوری کرنے کا تلاشتے ہیں، فرمایا یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جائز طریقے یعنی نکاح کے علاوہ کسی بھی صورت یا کوئی بھی راستہ شہوت کو پورا کرنے کا اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ زنا بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی ہر ناجائز طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں جائز طریقے کے علاوہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور غور سے سننے کی بات ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ آج کی روزمرہ زندگی میں مرد و عورت کا آپس میں اختلاط، مخلوط تعلیم، بے پردگی، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ پر فحاشی اور عریانی کے وجہ سے ہماری خود کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی زنا اور اس کے لوازمات سے بچائیں اور اپنے بچوں، بچیوں اور اپنے گھر والوں کی پوری نگرانی رکھیں، اس لیے کہ مذہب اسلام نے زنا کے اسباب سے بھی بچنے کی تعلیم دی ہے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ زنا کا وقوع ہو جانے کے بعد اس پر ہنگامے کرنا، اس پر جلسے جلوس کرنا، احتجاج کرنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی جو تعلیم ہے، اسلامی تعلیم کے مطابق حتی الامکان جہاں تک ہو سکے، جہاں تک بن سکے، اپنی کوشش بھر جہاں تک ہو سکے غیر محرم مرد اور عورت کے اختلاط سے بچنا چاہیے۔ جب غیر محرم مرد و عورت کے اختلاط سے بچا جائے گا، جو اسلامی تعلیم ہے انشاءاللہ العزیز وہ زنا کے اسباب سے اور زنا سے بھی بچ جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی 5ویں اور 6ٹھی صفت یہ بیان فرمائی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو 5ویں صفت بیان کی گئی امانت کی ادائیگی، علماء یہ فرماتے ہیں کہ لفظ امانت یہ ہر اس چیز کو شامل ہے
جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس شخص پر اعتماد و بھروسہ بھی کیا گیا ہو، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو امانت یا حقوق العباد سے متعلق ہو۔ حقوق اللہ سے متعلق امانت میں فرائض و واجبات کی ادائیگی اور اسی طرح محرمات اور مکروہات یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم دیا ہے ان تمام سے بچنا، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کو کرنا، یہ اللہ رب العزت کی امانت کی حفاظت کرنا ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ایمان والے ہیں۔ اور حقوق العباد سے متعلق امانت میں مالی امانت کا داخل ہونا تو مشہور و معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے پاس مالی امانت رکھوائی تو اس کو مانگنے پر اس کا لوٹا دینا یہ ضروری ہے، کسی نے کسی کو قرض دیا اس کی ادائیگی کر دینا یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ علماء یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کوئی راز کی بات کسی کو بتلائی حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں تو یہ بھی اس کی امانت ہے، اذن شرعی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے راز کو فاش کرنا، اس کے راز کو ظاہر کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں اسی طرح کسی کام کی چوری یا وقت کی چوری کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی نے کسی کو کوئی کام سونپا، کام ہونا تھا 2 گھنٹے میں، کام کر رہا ہے 5-6 گھنٹے میں تو امانت میں خیانت ہے۔ کسی نے کام کرنے کو دیا اور کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، جو طریقہ تھا جو صحیح راستہ تھا اس کام کو کرنے کا نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر گڑبڑی کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ہر طرح کی امانت میں خیانت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو 6ٹھی صفت بیان فرمائی کہ کامیاب ایمان والے اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ عہد اس معاہدے کو کہتے ہیں جو 2 طرف سے لازم قرار دیا جائے، جس معاملے میں دونوں طرف سے لازم اور ضروری کوئی چیز قرار دی جائے اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا وہ جس کو ہم وعدہ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص نے کسی شخص سے کوئی چیز دینے کا یا کوئی کام کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو شرعاً اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر کسی سے کوئی چیز دینے کا یا لینے کا وعدہ فرما لے، کوئی عہد و پیمان کر لے، علماء فرماتے اس کو پورا ضرور کرے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، ملنے کا وعدہ کر لیا، کوئی چیز دینے کا وعدہ کر لیا، کوئی کام کرنے کا وعدہ کر لیا لیکن بھول گیا تو پھر یہ اس وعید میں نہیں آئے گا، پھر وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں بھول چوک معاف فرمائی گئی ہے۔ لہذا اگر وعدہ کرنے کے بعد بھولتا ہے اور یقیناً بھولتا ہے تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ بھولا ہے یا نہیں بھولا ہے، تو پھر وہ قابل معافی ہے، وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی، کامیاب ایمان والوں کی آخری اور 7ویں صفت یہ بیان فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ کامیاب ایمان والے اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر ایسی خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو برائی سے روک دیتی ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان واجبات اور شرائط، سنت و مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے جو نماز کی مقبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کیجئے، اس لیے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ چنانچہ مسند بزار، مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا
کہ فلاں آدمی رات کو نمازیں پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ لیکن یہاں کہنا مجھے یہ ہے کہ ابھی جمعے کی 2 رکعت نماز فرض ادا کی جائیں گی، اس کے بعد مسجد میں سے لوگ اس طرح جاتے ہیں، نہ جانے انہیں کس طرح کی قید و صحبت میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی اور فرضوں کی جو تکمیل ہوتی ہے، جو فرض مکمل ہوتے ہیں وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد مکمل ہوتے ہیں، اور حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کل قیامت میں جب فرائض میں جو کچھ کمی ملے گی اس کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کر دیا جائے گا۔ تو نفلوں کا پڑھنا تو دور کی بات ہے، یہاں جو سنتیں مؤکدہ ہیں، بہت سارے نمازی مسجد میں ایسے بھی ہوں گے جو پہلے کی سنت مؤکدہ بھی نہیں پڑھتے، اور بہت سارے بعد کی جو 6 سنتیں مؤکدہ ہیں وہ بغیر پڑھے ہی نکل جاتے ہیں، یعنی جمعے میں کے لیے آتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ مسجد بنائی گئی ہے اس لیے کہ آپ آئیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، سجدہ ریز ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کرے، اور اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے دامن میں، اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، بعض تو دعا بھی نہیں مانگتے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر دعا قدر لمبی کر دی گئی، حالانکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار امام صاحب کو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اگر وہ کوئی لمبی دعا کرواتا ہے جہرن تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بعض حضرات اس پر بھی اشکال کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ فرض نماز ادا کرنے کے بعد سنتیں نہیں پڑھتے تو اولاً تو فرضوں کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، اور دوسرے سنتیں مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ اپنے سر لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہاں افسوس کا مقام، صرف افسوس کا مقام یہ ہے کہ کہاں سے گناہ لے کر جا رہے ہیں، جہاں سراپا ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی تھی، جس جگہ کا انتخاب ہی اس لیے ہوا ہے، جس جگہ کی تعمیر اور ترقی اسی لیے ہوئی ہے کہ وہاں سے اپنی آخرت کو سنوارا جائے۔ اگر کوئی مسجد میں آنے کے بعد بھی گناہ اپنے سر پر لے کر جاتا ہے تو پھر کون سی جگہ ہوگی کہ وہاں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانے کے لیے وہ ثواب کا ذخیرہ کرے گا۔ تو میں ان لوگوں سے ایک والہانہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز جمعے کی فرض ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان سے، سکون سے اولاً بیٹھے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ مسجد کا چندہ ہونا ہے اور سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں، یعنی مسجد کے لیے جو مفید اور فائدے مند نفع بخش چیز تھی اس کو بھی روک رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ سنت اتنی جلدی ادا کر لی جائے کہ مسجد کے کام میں آپ رکاوٹ بنے۔ اطمینان سے بیٹھے، چندہ کرنے میں حد سے زیادہ 3، 4 یا اور زیادہ 5 منٹ ہی لگتی ہوں گی، اور دعا بھی 1 سے 3-4 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اطمینان سے سنت مؤکدہ پڑھیں۔ سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی ذکر آپ مسجد میں ہی کر لے تو بہتر ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو نفل اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے تو انسانوں کی بخشش کے لیے بے شمار طریقے ایجاد فرمائے ہیں، وہ ہماری سوچ ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو اختیار کس طرح کرنا ہے، اس پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا جو لوگ مسجد میں آنے کے بعد اور سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے ہیں، برائے کرم آپ ایسا نہ کیجیے، اس لیے کہ مسجد میں آنے کے بعد آپ گنہگار ہو کر گھر لوٹیں، اس سے بری بات اور اس سے نازیبا نامناسب بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی ایک چیز ہے کہ کامیاب ایمان والوں کی جن 7 ضروری صفات کو بیان فرمایا، ان کو شروع بھی فرمایا تھا نماز ہی سے اور ختم بھی نماز پر فرمایا۔ شروع فرمایا تھا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے وہ ایمان والے جن کی
کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ اور جب اس آیت اور اس صفات کو ختم فرما رہے ہیں تو نماز ہی پر ختم فرما رہے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی فرماتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں اس میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ انسان کے پورے دین پر چلنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حکم قرآن کریم میں نماز ہی کا دیا گیا ہے، اور کل قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز ہی کے متعلق کیا جائے گا۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت، کہ محشر کا دن جو جان کو پگھلانے والا ہوگا سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں آپ کتابیں کھنگال لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نماز کے علاوہ تمام احکامات کو حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے واسطے سے دنیا میں اتارا ہے، لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی تو نماز ایک ایسا محتم بالشان اور عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بغیر ان کے بغیر نماز کی فرضیت کا تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لہذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔